السلام علیکم جلال حمد و صلات کے بعد قابل قدر انتہائی محترم محتشم تمام آئے ہوئے مہمانان گرامی، بالخصوص ہمارے محترم بھائی ارشاد صاحب، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، ایک نعمت کا اور اضافہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا کیا، یہ بھی سبحان اللہ۔ تو اس خوشی میں ہم ارشاد صاحب کی خوشی میں ہم سب شریک ہوئے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، گھر ملے تو تب بھی سرکار کی معافی، سبحان اللہ، کاروبار کریں تب بھی سرکار کے ذکر کی معافی، سبحان اللہ، کوئی شادی بیاہ کا موقع آئے تب بھی سرکار کی ذکر کی محفل، سبحان اللہ، دنیا میں کوئی روح آئے تو تب بھی سرکار کے ذکر کی محفل، ہمارے بزرگوں میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں کوئی چلا جائے پھر بھی سرکار کے ذکر۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اپنی تقریبات کو، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو خوبصورت بناؤ ہم پر درود پڑھ کے۔ سبحان اللہ۔ اپنی تقریبات کو خوبصورت بناؤ ہم پر درود پڑھ، درود پڑھ کے۔ فإن صلاتکم علی، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن روشنی کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود ہم پر پڑھو گے، قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہی نور ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ سبحان میرا اللہ۔ امتی، میرا غلام جب بھی جہاں بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حیث کان، وہ جہاں بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسے مجیدہ جو پڑھی ہے نا وہ بھی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان والو تم بھی درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور ایسے درود پڑھو جیسے درود پڑھنے کا حق ہے، سبحان اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ایسے پڑھو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں درود پڑھو جیسے درود پڑھنے کا حق ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق۔ حق ہے۔ اچھا، یہ بات تو ہم نے کر دی کہ درود پاک محفل کو خوبصورت کرنا ہو تو حضور پہ درود۔ سبحان اللہ۔ یہ میں بات اپنے دوستوں میں کہا کرتا ہوں، جب بھی کوئی دو چار دوست بیٹھیں، کھانے کے لیے بیٹھیں، کسی میٹنگ کے لیے بیٹھیں، کوئی پروگرام ہو، تو اس محفل پاک میں ایک بار درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ ابتدا میں، اگر ابتدا میں یاد نہ رہے تو وسط میں پڑھ دیں، وسط میں بھی یاد نہ رہے انتہا میں پڑھ دیں، وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان والو تم درود اور سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیسے درود بھیجتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں رب کا درود بھیجنا کیا ہے؟
اسی تے پڑھنے ہیں نا جی اللہم صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی تے انج پڑھنے ہیں نا رب تعالیٰ درود کنج پڑھدا کیویں بھیجدا ساڈے بزرگ استاد فرماندے ہوندے سن کہ رب تعالیٰ دے واسطے یہ نہ کہیا کرو کہ درود پڑھدا ہے آکھیا کرو بھیجدا ہے سبحان اللہ. ہاں رب درود بھیجدا کیویں بھیجدا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے صلاۃ اللہ کیا ہے اللہ کا درود بھیجنا ثناؤہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ رب کا درود بھیجنا یہ ہے فرشتوں کے سامنے جیسے اس کی شان کے لائق ہے سبحان اللہ. فرشتوں کے سامنے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے یہ ہے درود بھیجنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے اس کی شان کے لائق ہے فرشتوں کو بٹھا دیتا ہو ہاں جی اور خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود سبحان اللہ. سبحان. ہائے ہائے وہ پھر کیا کہتے ہیں خدا کا درود بھیجنا کیا ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ فرشتوں کی محفل سجا کر کیا کرتا ہے اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے یصلون سیگا کون سا ہے مضارع اور مضارع المطلق یدری علی اطلاق ہی جاری رہتا ہے کرتا ہی رہے گا سبحان اللہ. کرتا ہی رہے گا شان بیان محبوب کی کرتا ہی رہے گا سبحان. وقت مقید ہی کوئی نہیں وقت اللہ اکبر فرمایا تم بھی درود پڑھو اچھا یہ جو شعر میں نے ان سے کہا ہے نا ایک بات اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا غلام مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو بلغنی صوتہ اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے وہ جہاں بھی ہو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے تو پھر بھی آپ تک آواز پہنچ جایا کرے گی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو دردہ سے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء سبحان. یہ تیرے دل میں بات کیسے آئی ہے تم نے سن نہیں رکھا مجھ سے اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو نقصان پہنچائے سبحان اللہ. سبحان. امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے بخاری کا شارح ہے وہ کہتے ہیں اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم ذالک عندہ جلی لا خفا بہ سبحان اللہ. امام قسطلانی کہتے ہیں اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضور ظاہری طور پر زندہ ہے یا وصال فرما گئے فی مشاہدتہ لامتہ اپنی امت کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ظاہری زندگی میں دیکھتے تھے سبحان اللہ. دیکھ ہی نہیں رہے فرماتے ہیں مشاہدت فی امتہ ہاں جی اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم وہ ان کے احوال کو جانتے ہیں سبحان اللہ. و نیاتہم نیتوں کو بھی جانتے ہیں سبحان و اللہ. عزائمہم ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں و سبحان. خواطرہم او جو دلوں کے اندر راز پوشیدہ ہے سرکار ان کو بھی جانتے ہیں سبحان اللہ. ذالک عندہ جلی لا خفا بہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہر شے روز روشن کی طرح سبحان اللہ. یہ امام قسطلانی ہے تو کچھ بھی حضور سے
تو سرکار کی یہ بات بھی موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو محبت سے ہم پر درود انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارف انی اسمع میں سنتا ہوں اسمع صلاۃ اہل محبتی اہل محبت کا درود صرف سنتا ہی نہیں. حضور فرماتے ہیں وعارفہم اہل محبت کا درود بھی سنتا ہوں میں ان کو پہچانتا بھی. سبحان اللہ. یہ بھی مجھے پتا کتنے رہندے نے سبحان اللہ. کون نے ہاں یہ آئے ہائے اب بات آ گئی کون سے. مجھے یاد آیا کہ امام قسطلانی نے جو کہا نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی سنیں گے. یہ عارف صاحب میرے ساتھ تھے. ہم 2 دن پہلے وزیر آباد کے علاقے میں تھے تو وہاں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی. حضرت فاروق اعظم کا دور تھا. تو فاروق اعظم کے دور میں کہا تھا فی زمان عمر بن الخطاب قحط پہ گیا بارش بند جانور مرنے لگے کھیت کھلیان سوکھ گئے انسان بیمار ہو گئے ہر طرف ویرانی ویرانی. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کرنا کیا ہے بلال بن ربیہ کو بلاؤ اور انہیں کہو بلال بن حارث ہے یا نام میرے ہاں جی تو ان سے کہو جا کے سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور جا کے عرض کریں یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کریں. حضور وصال فرما چکے ہیں. حضرت بلال پاک کہے یہ بلال پاک وہ نہیں جو مؤذن تھے یہ اور بلال پاک. ان کو کہا جاؤ. کہتے ہیں جب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی قبر پہ پہنچا حضور میری کہتے ہیں وہاں میں پہنچا تو مجھے نیند آ گئی اور نیند آئی تو حضور نے کرم فرمایا میرے خواب میں تشریف لے. کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا کیا ہوں میں تو گیا تھا کہ یا رسول اللہ استسق اللہ تعالی لامتک اپنی امت کے لیے بارش کی دعا مانگی. کہتے ہیں یہ بات کر کے نیند آ جاتی ہے. اب بھی آ جائے تو کیا ہمارے اوپر کوئی اختیار تھوڑا ہے. عارف صاحب نو آ جائے مینو گفتگو کردیاں ہی آ جائے کیوں جی نہیں. وہ جڑے سویر دے تہجد وقت دے اٹھے نے بیچارے نیند سارا دن کام نہیں کیتا پھر نیند آ سکتی. وہ بھی تھکے سن بیچارے نیند آ گئی لیکن صدقے جاؤں اے بلال پاک تیری نیند پر آنکھیں بند ہوئی قسمت کا ستارہ جاگ حضور تشریف لے آئے خواب میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ فی المنام حضور خواب میں آئے اور کہتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا اے بلال ایتی عمر کے پاس جاؤ فقرہ السلام ان کو میرا سلام کہنا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ انہیں جا کے خبر دے دو بارش آنے لگی. سبحان اللہ. بات اس کے اندر ہے جی وہ کیا ہے. حضرت بلال پاک گئے ہیں جا کے کہا استسق اللہ تعالی یا رسول اللہ رب سے بارش مانگے. امت ہلاک ہو رہی ہے استسق اللہ تعالی لامتک اپنی امت کے لیے انہم قد ہلاک ہو رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت فرمائی اور زیارت کے بعد فرمایا کیا ایتی عمر فقرہ السلام میرا سلام کہنا وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ ان کو جا کے خبر دے. اچھا بھیجا کس نے تھا حضرت عمر. سرکار نے خواب میں فرمایا ان کے پاس جا ان کو سلام کہنا ان کو خبر دینا. لوگ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں کون آیا ہے. میں نے کہا حدیث پہ غور تو کر ذرا تو کہتا ہے پتہ نہیں کون آیا ہے.
حضور کو یہ پتہ ہے کون آیا ہے، یہ بھی پتہ ہے کیوں آیا ہے، یہ بھی پتہ ہے بھیجا کس نے، بے شک یہ بھی پتہ ہے کہ بھیجا کس نے ہے۔ اسی لیے تو فرمایا عمر کے پاس جاؤ، بلال تو خود نہیں آیا، تجھے عمر نے بھیجا ہے، جاؤ انہیں میرا سلام کہنا، انہیں سلام کہنا، اور انہیں جا کے خبر دو کہ بارش آنے لگی ہے۔ علماء فرماتے ہیں بس حضرت بلال پاک ان کے گھر کے دروازے تک ہی پہنچے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، یہ جو میں ان سے شعر سن رہا تھا نا حافظ صاحب سے، وہ خاص ایک وجہ سے میں نے سنے، بات بھی ہم نے درود شریف کی شروع کر، لیکن یہ ابھی میرے ذہن میں یہ بات ہے، وہ میرے ذہن میں تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاجپال ہیں، اللہ اکبر، کہتے معاشر کا دن ہوگا، حضور کے کسی امتی کو نا دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، جو کر رہے تھے نا، کسی کو دیکھ کے فرشتے، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، جہنم کی طرف، کسی کو لے کے او جو ہے نا استاد زمن امام احمد رضا خان کے بھائی، ہاں جی امام حسن رضا خان، انہوں نے حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے، بے شک وہ کہتے ہیں کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، پیچھوں آئے۔ اب بات حدیث پاک میں لفظ کیا ہے، اذا نظر الى رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم پاک بیٹھے ہوں گے ایک پلنگ پر، اور دائیں بائیں حافظ صاحب ادھر بھی کھجور کے پتے سبز اور ادھر بھی کھجور کے، ایسے لگے گا جیسے کوئی سبز چادریں لٹکائی ہوئی ہیں، سبحان، ایسے بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے کیا، اذا نظر الى رجل من امت محمد، حضور کی امت کا کوئی شخص، ينطلق به الى النار، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور جب وہ دیکھیں گے نا، فَيُنَادِي آدم، حضرت آدم علیہ السلام ندا دیں گے، یا احمد یا سبحان احمد اللہ، یا سبحان احمد، اللہ، سبحان اللہ، حضور کو، ہاں حضور فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، سبحان اللہ، اے انسانیت کے باپ، کیا بات ہے، میں آ گیا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ھذا رجل من امتک منطلق به الى النار، آپ کے امتی کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، اللہ، کیا بات۔ حضرت آدم فرمائیں گے، اے احمد، آپ کے امتی کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، یہی وہ کہتے ہیں کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ سرکار کو جب عرض کریں گے حضور وہ آپ کے امتی کو لے کے جا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہے جی ایسے نا، اشد المؤذر، اشد المؤذر، یہاں سے اپنے تہ بند کو حضور پکڑیں گے، اشد المؤذر، ہاں جی یہاں سے اپنے تہ بند کو پکڑیں گے، اور بزرگ فرماتے ہیں یہ اس وقت پکڑتے ہیں جب تیز چلنا ہو، سبحان اللہ، حضور تیز تیز قدم چلنے کے لیے، اشد المؤذر، تیز چلنے کے لیے، کیا ہے جی، ہزار جان فدا، ہزار جان فدا۔ میں کوشش کرنا جی مینوں آؤندے تے کوئی نہیں شعر، اور تساں سامنے بھی نہیں رکھے، چلو رہن دینے، اللہ خیر کرے گا، آ ہی جان گے، ہزار جان فدا، نرم نرم پاؤں سے،
ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. اشد الموزر ہے جو لفظ اشد حضور پیچھے بھاگیں گے اس کے اور فرمائیں گے کیا یا رسول ربی یا رسول ربی یا رسول ربی کفو او رب کے فرشتوں کھلو جاؤ اوے رب دے فرشتوں کھلو جاؤ اوے رب دے فرشتوں سبحان اللہ سبحان پیچھے حضور ان کے دوڑ رہے ہیں. پھر پڑھو جی شعر ہزار جان فدا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے. ہاں جی پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا یہ پکڑ کے اشد الموزر پیچھے دوڑیں گے اور فرمائیں گے یا رسول ربی وہ فرشتوں میرے رب کے فرشتوں کفو کھلو جاؤ رکو. فرشتے کیسے نہ رکیں حضور کا حکم ہے کھڑے ہو جائیں گے. سرکار پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں اور یہاں بزرگ فرماتے ہیں جن کے پاس ہم بیٹھے ہیں نا وہ فرماتے ہیں فرشتے نا اب میں یہ لفظ ڈر کے کہہ رہا ہوں فرشتوں کے دل میں یہ بات آئے گی کہ کہیں حضور نہ کہہ دیں چلو جنت ج لے کے چلو. کیوں کہتے ہیں ہم بھی تو پابند ہیں. غلاظ شدید اللہ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ہم تو اس کی مرضی کے پابند ہیں جو حکم دیتا وہی کرتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہاں لے کے چلے. عرض کریں گے حضور آج نا اعمال تولے ہیں نیکی نام کی شے کوئی نہیں گناہ والیاں پڑھنا پڑے گا تو تکڑی بھی صحیح تولتی ہے. اور حضور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ کرتے بھی نہیں. حکم یہی تھا کہ اعمال تولے ہیں تو نیکیاں ہے کوئی نہیں گناہ ہی گناہ ہیں اور تکڑی صحیح تولتی ہے جہنم میں لے جا رہے ہیں. بس یہ بات جب سرکار سنیں گے نا خدا کی قسم لفظ ہے حدیث پاک فَأَخَذَ اللِّحْيَةَ حضور داڑھی مبارک کو پکڑیں گے ایسے اور آسمان کی طرف عرش کی طرف ایسے ہاں جی ایسے دیکھیں گے ایسے عرش کی طرف دیکھیں گے اوئے اور کہتے ہیں عرش کی طرف دیکھنے کا یعنی ایسے داڑھی پکڑنے کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ فکر مندی کی وجہ سے داڑھی کو پکڑا گیا اور عرش کی طرف دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تیری امت کے بارے میں تجھے پریشان نہیں کروں. سبحان اللہ. یہ کیا ہے مسلم شریف کے لفظ ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. پیارے محبوب تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے. سبحان ہم اللہ. راضی کر دیں گے. اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا آسمان سے ندا آئے گی آسمان سے ندا آئے گی اے میرے فرشتوں او میرے فرشتوں اطیعوا محمدا اطیعوا محمدا اطیعوا محمدا او میرے محبوب کی اطاعت کرو اے میرے محبوب کی اطاعت کرو. حضور نے نہیں فرمایا جنت کی طرف لے کے چلو رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. یہاں ایک جملہ ریش مبارک کو پکڑا اور فکر مندی کا اظہار کیا. صوفیہ کہتے ہیں تیرے ہونے کا کیا فائدہ تیرے ہونے کا کیا فائدہ اگر تیرے اعمال سے حضور نے فکر مندی ہونا تیرے ہون کا کی فائدہ. اج خدا شاہد اسی کہہ دینے اپنی اولاداں یہ تو مینوں انعام ہی دوانے نے تیرے ہون کا کی وہ نکھٹوا نکمیاں لیکن سرکار دی بارگاہ ایسے پکڑ کے صوفیہ نے کہا ہے حضور نے تو یہ بات نہیں فرمائی سرکار نے تو رب کی بارگاہ میں کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا. رب کی طرف سے پیغام آئے گا اے فرشتوں میرے محبوب کی اطاعت کرو. اطاعت کہاں مانو سبحان اللہ. محبوب کہتا ویسے کرو. سبحان اللہ. دست حضور فرمایا چلو پھر اسے واپس لے جاؤ. کہاں سے لائے ہو جہاں سے لائے ہو وہاں واپس لے جاؤ.
اب وہ واپس لے کے چلیں گے کہاں؟ جہاں عمل تولے تھے. سرکار فرمائیں گے اب میرے سامنے عمل تولے. وہ کیا کہتے ہیں وہ، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سرکار فرمائیں واپس لے چلو، تولو عمل. جب اعمال تولے جائیں گے پھر دوبارہ تکڑی پہ رکھے جائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی سے یا اپنی جیب سے ایک پرچی، سفید رنگ کی پرچی، یہ حدیث پاک میں لفظ ہے، سفید رنگ کی پرچی اس میں رکھ دیں. ہاں جی. اب وہ جو نیکی نام کی شے کوئی نہیں تھی، گناہ ہی گناہ تھے. اب گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے گا، نیکیوں کا پلڑا. فرشتے ایک دم سے دیکھ کے کہیں گے سعدن سعدن سعدن، او خوش نصیب، او خوش بخت، او سعادت مند. اب تو معاملہ ہی بدل گیا ہے. فرمائیں گے چلو اب پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے جنت میں لے چلو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. شکستہ پا ہوں میرے حال کی خبر کر، شکستہ پا ہوں. میں ایک دن نا یہ شیر میں نا اپنی بیٹی نو لکھ کے بھیجا تے او جڑی اودی سس سے نا او کہن انہوں سنایا تے اودی اکھاں وچ ایویں ہی سن کے آنسو آ گئے. تے انہیں کہا مینوں ادا ترجمہ سمجھا کے. انہیں اپنے کوڑے انہیں کہا شکستہ دا معنی جڑا نا شکست تو ہی ہے تے کہندی ہے کہ دا معنی ہے میں ہار گیا ہوا. اوئے ہوئے ہوئے. شکستہ پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو. یہ مطلب ہے کہ میں ہار گیا ہوں، میرے حال کی خبر کر دو. شکستہ پا ہوں، اگرچہ اس کا معنی وہاں اور ہے لیکن مجھے وہ اچھا بڑا لگا کہ میں ہار گیا ہوں، میرے حال کی خبر کر دو. کسی سے کوئی رو رو کے یہ کہہ رہا ہاں جی The Bluetooth device is ready to pair. Line in. بند کر دو. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس مکمل کرنے لگا. شکستہ پا ہوں میرے حال کی خبر کر دو، کسی سے کوئی رو رو کے یہ کہہ رہا ہوگا. اب جب بات بن گئی نا، ہائے ہائے ہائے، وہ بھی سرکار کی حدیث. یہاں بھی اب دیکھیں، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہو. سبحان اللہ. کوئی قریب ترازو. کیا کہا ہے آگے؟ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، جلد ان سے، خدا کے واسطے جلد میرے حال، ہاں خدا کے واسطے جلد حال عرض کر دو یا عرض حال کر دو. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کر دو، عرض حال کر دو. کسے خبر، کسے خبر دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. وہ جلدی کرو، ایک خبر پہنچاؤ. خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا. وہ خبر پہنچا دو. شکستہ پا ہوں میرے پاؤں چل چل کے زخمی ہو. حضور تک خبر پہنچا دیو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر. وہ جب پہنچیں گے نا ایسے، ہاں جی، پھر جب نقشہ ہی بدل جائے گا. اب اس کو پوری عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے. سعدن سعدن سعد، او خوش نصیب، او خوش بخت، او خوش نصیب. اب تو جنت کی طرف جا رہا ہے. ہاں جی. تو اب وہ پتہ کیا کہے گا؟ فرشتوں ذرا رکو، میں پوچھ نہ لوں یہ کون ہے. اوئے اوئے، یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے تو صحیح نا، ہم تو تیری ہی چلنی، اب تو تیری ہی چلے گی. وہ حضور کی طرف بھاگے گا. سرکار پھر کسی اور کے پیچھے، اوئے ہوئے، کسی اور کی پکار کو سن رہے ہوں.
اللہ حضور کے پیچھے اور جا کے عرض کرے گا احسن وجہ کا و احسن خلق کا، سبحان اللہ، اے سونی صورت والے، اے سونی سیرت والے. سبحان ایک لفظ ہے نا حسین و جمیل، کیوں جی حسین و جمیل، حسین کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت، تو جمیل کا معنی خوبصورت. تو بات تو وہی ہوئی نا. ہاں؟ ہائے ہائے، چلو آج یہ بابا ترجمہ کرتا ہے. ہاں جی قاری صاحب بولا حسین و جمیل، یہ سنا نا، بڑا حسین و جمیل ہے، اور ترجمہ کیا سونا، بڑا خوبصورت بڑا ہے. حسین بھی خوبصورت اور جمیل بھی خوبصورت. کہتے ہیں حسین و جمیل، حسین اسے کہتے ہیں جس کے اعضاء سونے ہوں، صورت سونی ہو. حسین اس کو کہتے ہیں جس کی صورت سونی ہو. جمیل اسے کہتے ہیں جس کی سیرت بھی سونی ہو. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات کی؟ حسین و جمیل کا معنی کیا ہے؟ وہ صورت بھی سونی والا ہے، سیرت بھی سونی. تو وہ کہے گا کیا احسن وجہ کا و احسن خلق کا، اے پیاری صورت والے، اے پیاری سیرت والے. من انت، تو کون ہے؟ سبحان. تو کون ہے؟ سرکار فرمائیں گے دیکھ لے تو بھول گیا. ہم بھول جاتے ہیں. شادی کا موقع ہے تو بھول جاتے، منگنی کا موقع ہے تو بھول جاتے، پتر پیدا ہو جاوے تو پھر بھی بھول جانے. ہاں جی لین دین دا معاملہ آوے پھر بھی بھول جانے. تو مینوں بھول گیا ہے نا، حضور کو بھول جاتے. ہائے یہ سرکار ہی ہے. عزیز بچے کو کیا جی، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. اے ماں جی نا بڑی شان والی جی. گھر دے وچ جنہاں جڑے بچیاں وچوں سب تو نکما ہوندا ہے نا، ماں دے نال بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. کیوں جی؟ ہاں خدا شاہد جڑا نکما ہوندا او دے نال بڑا پیار ہوندا ہے. ماں بڑا ہی پیار ہوندا ہے. ہوئے ہوئے او کوئی نہ کدی کدی وہ آوارہ بھی ہوئے پھر بھی پیار ہوتا ہے. وہ کچھ نہ کمائے پھر بھی پیار ہوتا ہے. تے چونکہ چلو دیہاتی آدمی ہاں تے پتہ کی کرਦੀ کری اس نکمے واسطے نا کدی دودھ دا پیالہ رکھ چھڑ، اینوں کسی ہور تے پوچھنا کوئی نہیں، او دے واسطے رکھ چھڑ. کدی یقین کرو انج بھی کر دیجے اپنے خرچے چو ارشاد صاحب بچا کے نا، اپنی دوائی دے پیسے چو بچا کے وہ نکمے واسطے رکھے. تے جدوں کدی وہ منگدا ہے نا کہ اماں مینوں روپیے 10 دے دے، تے پھر اماں آندی ہے تیرا پیو صحیح آندا سی کہ تو کدوں دا سہارا بننا ہے، سارا دن تو آوارگی کردا رہنا ہے. تیرا پیو صحیح آندا سی، نالے وہ ڈبٹے دی گرہ کھول رہی ہوندی ہے، گرہ کھول رہی ہوندی، وہ وچوں جڑے وہ بچا کے پیسے رکھے ہوندے نا، منگدا 10 انہوں 50 پھڑا کے نا جی گچھو کر کے اورے ہاتھ کرو جی، ہاں گچھو کر کے نا تے بند کر کے کہندی ہے تیرے واسطے میں سنبھال کے رکھے، تیرے واسطے بچا کے رکھے. ہن اے گل جڑی ہے نا، اس گل دا اگلی گل دے نال کوئی نسبت کوئی نہیں، کیونکہ وہ بارگاہ بڑی اچھی، وہ بڑی مقدس بارگاہ، وہ بڑی منور بارگاہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کل حاضر ہو کے پوچھے گا نا جدوں اے پیاری صورت والے، پیاری سیرت والے آپ کون ہو؟ تو سرکار فرمائیں گے آنا نبی جو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرا نبی ہوں، تو بھول گیا میں تیرا نبی ہوں. حضور یہ کیا تھا، یہ پرچی کیا تھی؟ ھذا صلاتک التی کنت تصلی علیہ. سبحان اللہ. او تم نے ایک بار مجھ پہ درود پڑھا تھا، اللہ. فرشتوں نے وہ پرچی لکھ کر تیرے ابے کا نام مجھے پکڑا دی. سبحان اللہ. اوئے ہوئے وہ پرچی مجھے پکڑا دی تھی. پھر نہ پڑھوں ھذا صلاتک التی کنت تصلی علیہ وقد وفیتک احوج ما تکون علیہا. بس انہوں نے مجھ تک پہنچا دی تھی، اس دن دی میں تیرے واسطے سام کے رکھی. وہ ماں جی نے سنبھال کے پتر نکمے واسطے رکھ دیے نا، حضور خدا دی قسم وہ پرچی سنبھال کے رکھی. اللہ.
وہ پرچی میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھی کوئی سانپ کے رکھ دا جی ساڈے کولوں تے ساڈیاں رجسٹریاں دے کاغذ گم ہو جاندے نے ہیں صدقے جاؤں آقا آپ کی عظمت و شان پہ کہ وہ پرچی بھی سنبھال کے رکھی ہے جو ایک بار درود پڑھا تھا ہاں جی ھذا صلاتک التی کنت تصلی قد وفیتک احوج ما تکون علیہا یہ وہ تیرے درود والی پرچی ہے جو میں نے آج کے دن کے لیے سانپ کے رکھی ہوئی تھی بس ہاں جی عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا اور کہتے ہیں او ہو کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو بات یہ ہے ہم بھول جاتے ہیں سرکار نہیں بے شک میں یہ بات کل بھی عرض کر رہا تھا جمعے کے دن بھی کہ بعض اوقات سچی بات ہے لٹریچر وہ کام نہیں کرتا بعض اوقات جو نئے ساتھی ہیں کچھ تو میرے پاس آتے رہتے ہیں حضرت صاحب ہیں قبلہ میرے بھی بڑے محسن ہیں ہاں جی جمعہ کے لیے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں جو نئے ساتھی ہیں وہ اس بات میں کبھی کبھی حضرت آپ کا اسم شریف حضرت علامہ مولانا متی اللہ شاکر صاحب اچھا ماشاء اللہ تو کتابوں سے کبھی کبھی نا میں استغفر اللہ معاذ اللہ میں الحمدللہ قرآن پاک کا حافظ ہوں ہاں جی میں نے جامعہ نظامیہ میں پڑھا ہے ہاں جی اور کوئی میں ایسا نہیں کہ کتاب سے آپ کو پیچھے کرنے لگا ہوں لیکن خدا کی قسم ہے کبھی کبھی کتاب سے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی واز سے بھی سمجھ نہیں آتی تقریر سے بھی سمجھ نہیں آتی وہ لٹریچر سے سمجھ نہیں آتی جو کسی کے پاس بیٹھ کے سمجھ صحبت کا اثر ہوتا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے یہ کھڑا ہو عبداللہ کھڑا ہوتا ہے یہ کھڑا ہو یہ دیکھیں یہ اس کا یہ کام ہے ہاں جی یہ تو کھڑا ہو ذرا یہ دیکھو تو صحیح طرح یہ کیا ہے یہ کوئی وکیل ہوتا ہاں جی کوئی اس کے بچے ایسے ہوتے ہاں یا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS تو وہ اس طرح کرتا معاملات بدل جاتے ہیں نا وہ سوٹڈ بوٹڈ وہ ٹائی ہوتی پینٹ ہوتی یہاں کیا ہے یہ کیا ہے صحبت کا اثر ہے کبھی کبھی وہ لٹریچر کام نہیں کرتا وہ واز کام نہیں کرتا وہ تقریریں کام نہیں کرتی وہ کتابیں کام نہیں کرتی جو صحبت کام کرتی ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک میں کوشش کرتا ہوں ہر جگہ پہ سناؤں صحابی پاک کا بیٹا ہے صحابی پاک کا بیٹا تو دعا مانگتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر اے اللہ مجھے چلو کفر کا ترجمہ آسان کرتے ہیں نافرمانی سے بچاؤ ٹھیک ہے جی اے اللہ مجھے نافرمانی سے بچا اے اللہ مجھے غربت سے بچا اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا بچہ چھوٹا ہو دعا مانگے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر صحابی پاک نے پوچھا یا بنیہ علمت اینا ہاؤلاء الکلمات کلمات الہاؤلاء لفظ میرے سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں ہاں یہ فرمایا یہ کلمات تم نے کہاں سے سیکھے ہیں ان علمت ہاؤلاء الکلمات یہ کلمات کہاں سے سیکھے ہیں بلکہ انا کا معنی آئینہ بلکہ میں یوں کہوں گا آئینہ کا معنی جو ہے نا کہاں سے سیکھے ہیں بلکہ یوں کہہ لو کس سے سیکھے یہ کلمات یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے اس نے جواب دیا ابا جان آپ سے سیکھی سبحان ہائے ہائے ابا جان آپ سے سیکھی ہے میں دیکھتا تھا جب آپ نماز پڑھتے تھے دیکھتا تھا جب آپ نماز پڑھتے تھے میں سنتا تھا جب یہ آپ دعا کرتے تھے تب سے سیکھا سبحان اللہ تب سے سیکھا ہے کیا ہے یہ کس نے سکھایا ہے صحبت نے کہ نماز پڑھتے تھے میں دیکھتا تھا جب آپ دعا کرتے تھے میں سنتا تھا تب سے سیکھا ہے
او صحابی پاک کہیں گے ہاں 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 بیٹا میں نے یہ مدینے کے چاند سے سیکھا. سبحان اللہ. بس بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو سیکھا ہے وہ سکھاتے چلو دیے سے دیا جلے. جاتے چلو. تو جی برکت کے لیے آخری حدیث پڑھنے لگا. اس کے بعد نہیں آپ نے کہنا کچھ اور بھی. پھر رامس اگر آپ کی تیاری نہیں ہے نانے نہیں گیا نا بچہ جب دروازے کو نوک ہوگا تو پھر سمجھ نہیں کہ آ گیا لنگر. اچھا جی چلیں الحمدللہ. دیکھیں میں نے تو پہلے ہی ہاں جی بڑی لمبی بات اگلی بات بھی کر دوں. جی جی. اس بات ہے نا جی میں نے عرض کیا صحبت. کیوں جی کیا ہے صحبت. حافظ صاحب صحبت. اوئے ہوئے یک زمانہ صحبت باؤ یا 100 سالہ تعارف. ہاں جی بڑا اثر پڑتا ہے صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. سرکار کی حدیث ادبوا اولادکم علی صلاۃ الاتصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا کرو؟ 3 چیزیں سکھاؤ. اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. مولوی نو حکم ہے مطیع اللہ شاکر صاحب نے تھانوں ساری ہوں نہیں یہ ماں باپ نو ادبوا اولادکم اپنی اولاداں آدم سکھاؤ. یہ مولوی دی اولاد تے انہوں کم پیو ہے تو سکھا. کیوں جی پیو نو حکم ہے کی کر اپنی اولاد نو سکھا کی اپنے نبی کی محبت سکھا. سبحان اللہ. نبی کی محبت میں سکھاوے. لکھ کے دسے یہ میم ہے یہ ہے یہ بے ہے یہ تے ہے بلیک بورڈ تے لکھ دے. کیوں جی عارف صاحب آ جائے گی. یہ میں نے آپ کو حدیثیں جو سنائی ہیں یہ میں نے سکھائی نہیں ہے میں نے تو سنائی ہیں پڑھائی. ہاں سکھانا تو ہوگا. کیسے سکھایا جائے اس طرح تو محبت نہیں آئے گی. یہ میم یہ ہے یہ بے یہ تے ہے محبت. وہ جی میں سکھاتے سن 1 دونی 2 دونی 4. ہاں محبت کیسے سکھائی جائے. یہاں بھی جو اہل دل ہیں وہ کہتے ہیں محبت سکھانے کا طریقہ یہی ہے. ماں باپ کو حکم ہے کہ ماں باپ ہم سے اتنا پیار کریں اتنا پیار کریں اتنا پیار کریں اولادیں دیکھ دیکھ کر سیکھ جائیں ہم سے پیار کرنا کیسے. سبحان اللہ. ایسے پیار کرنا. تو یاد رکھو دوستو صحبت اچھی کرو. ہاں جی اٹھنا بیٹھنا اپنا اچھا کرو. خدا شاہد ہے وہ بلکہ یاد رکھو میں قبلہ مفتی عبداللطیف جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے سامنے میں نے حدیث پاک پڑھی بخاری شریف کی. تو جب کہا نا کالا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم. ہاں جی وہ اللہ والے بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا ہاں جی فرشتے ڈھونڈتے اچھا وہ کیا کر رہے تھے رب العالمین وہ تمہیں یاد انہوں نے مجھے دیکھا ہے دیکھا کوئی نہیں دیکھا ہوتا تو پھر کیا کرتے اللہ پھر اور زیادہ یاد کرتے. اچھا اور کیا کرتے تھے اے اللہ وہ جنت طلب کر رہے تھے جنت دیکھی ہے مالک جنت تیری قسم ہے نہیں دیکھی جنت دیکھ لیتے پھر جنت کو اور طلب کرتے. اچھا اور کیا اوئے ہوئے ہوئے اے دیکھو جنہاں نال پیار ہوئے انہاں دیاں گلاں پوچھی دی. سبحان اللہ. پہلے تو فرشتیاں نے لبیا انہوں نے بیٹھے کتنے فائزہ واجادو ہاں جی تلاش کر لیا جب اور پھر دوسروں کو بھی بلایا آ جاؤ اتنے تھوڑی حاجت پوری ہونی ہے. جس وقت وہ محفل ختم ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں رات پوچھتا ہے جانتا ہے کتوں آئے باری تعالیٰ وہ بندے بیٹھے تھے وہ تجھے یاد کر رہے تھے انہوں نے مینوں ویکھیا نہیں ویکھیا ویکھیا ہوں یا اللہ پھر زیادہ یاد رہے. اچھا میں نے دس اور کی کرتے تھے فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ جنت طلب کرتے تھے جنت دیکھی ہے نہیں دیکھ لیتے تو پھر اوئے ہوئے ایک بات اور کہوں دیکھو جی ویکھیا کوئی نہیں رب نو ویکھیا کوئی نہیں تے اینی یاد اتھے بھی ہو رہی ہے اینی قدر ہے کہ اچھا مینوں یہ بھی دسو تے کنی قدر ہونی ہے. اے اتنے مقبول نے جنہ ویکھیا کوئی نہیں تے جڑا معراج دی رات ویکھ کے آیا سبحان. دیکھا کوئی نہیں دوزخ سے پناہ مانگتے دیکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا
فرشتوں فإنی أشهدكم أنی قد غفرت لهم، فرشتوں تم گواہ ہو، جو جتنے بیٹھے تھے ساروں کو گواہ۔ کیا بات فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ، ہاں جی، ایک فرشتہ کھڑا ہو کے کہے گا باری تعالیٰ ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ان میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ پاس سے گزرا ہی تھا، سبحان اس کی اللہ اپنی حاجت کے لیے پاس سے گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق فرمائیں گے جو ان کے پاس سے گزرا قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، ہم اسے بھی محروم نہیں رکھتے، اسے بھی بخشتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ ہے صحبت، کیا ہے جی؟ سب جو بیٹھے تھے وہ جو پاس سے گزر جائے، رب فرماتا اسے بھی ہم محروم نہیں رکھتے۔ یہاں مفتی صاحب نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کو بتانے لگا، یہ صحبت کیا کرتی ہے۔ ان کا ایک انداز تھا، خطیب، وہ بہت بڑے اپنے آپ کو خطیب نہیں کہتے تھے، انہوں نے مجھے تیزی سے نا تیز بات کرتے تھے، فرمانے لگے اے قرآن پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، پڑھانے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، حدیث پڑھنے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، حدیث پڑھانے والا بھی گمراہ ہے نہیں کہ نہیں؟ گمراہ ہو سکتا ہے، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا گمراہ ہو سکتا ہے۔ ایتھے لفظ بولیا کہندے نے نہیں گمراہ ہو سکتا تو وہ جس نے کسی کامل ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ سبحان اللہ قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، کیا بات، ہاں جی، بزرگوں نے کیا بات، جس نے کسی کامل ولی کے ہاتھ میں وہ پاس سے گزر جائے تو وہ محروم نہیں رہتا، وہ بگڑ نہیں سکتا۔ کہندے جڑے بیٹھے ہی آستانے تے رہندے، ہائے 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 اس واسطے دوستو صحبت آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق۔ آمین